قال الله عز وجل في كلامه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته رواه البخاري في صحيحه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليهم آج 22 جمادی الثانی ہے۔ وہ شخصیت جس کے متعلق تمام اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے اور اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سب سے افضل، سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 63 برس کی عمر گزارنے کے بعد 22 جمادی ثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے۔ وہ شخصیت جس نے سفر و حضر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی، جنہوں نے نہ صرف اپنی تمام تر جسمانی توانائیاں اسلام کے لیے وقف کر دیں، بلکہ اپنا سارا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔
جنہوں نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی جب ہر کوئی آپ کا دشمن بنا ہوا تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اس وقت تصدیق کی جب سوائے چند لوگوں کے ہر کوئی آپ کی تکذیب کر رہا تھا۔ وہ ایسی عظیم شخصیت ہیں جن کے ایمان کو پوری امت کے ایمان کے ساتھ تولا گیا تو ان کے ایمان کا وزن پوری امت کے ایمان کے وزن سے زیادہ ہوا، جنہوں نے ہجرت مدینہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا اور تمام جنگوں میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ساری زندگی آپ کے وزیر اور مشیر بن کر رہے، اور جب دنیا سے گئے تو آپ کی قبر بھی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک کے ساتھ رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عبداللہ بن عثمان تھا، شجرہ نسب عبداللہ بن عثمان بن عمر بن کعب القرشی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ آپ کے خاندان کا تعلق ہے۔ ان کے والد عثمان بن عمر، جن کی کنیت ابو قحافہ تھی، وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ ابن حبان میں روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کو لے کر حاضر ہوئے تو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لو اقررت الشیخ فی بیتہ لاتیناہ، ابو بکر اگر تم ان بزرگوں کو گھر میں ٹھہرائے رکھتا، ہم خود ان کے پاس تشریف لے آتے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے یار غار ہیں، جس کے بارے میں قرآن کریم میں یہ آیات نازل ہوئیں، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، کہ جب کافروں نے ان کو نکال دیا تو وہ دو میں سے دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، تو محبوب پیغمبر اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ حضرت ابو بکر جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت کی پاسداری کی اور جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے خلیفہ بنے، خلیفۃ الرسول بنے، خلیفہ بلا فصل بنے، جن پر سارے صحابہ اور ساری امت کا اتفاق ہوا۔ عشرہ مبشرہ میں سے سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر ہیں، جن کے بارے میں آپ نے زبان نبوت سے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ۔ 10 صحابہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام آیا، جن کو کہا گیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء،
اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے بعد سب سے بہترین بشر، سب سے بہترین انسان اور سب سے افضل انسان حضرت ابوبکر ہے، جو ایمان میں بھی اول ہوئے، رسالت نبوت کی تصدیق میں، معجزات کی تصدیق میں بھی سب سے اول ہوئے، اور سخاوت میں بھی سب سے اول ہوئے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی میں 17 نمازوں کی امامت کروا کر امامت میں بھی سب سے اول ہوئے۔ اللہ نے ان کے بارے میں سورۃ توبہ کی آیات نازل فرمائیں، اور اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کی آیات میں اپنے محبوب پیغمبر کا ساتھی اور دوست قرار دیا۔ جب واقعہ افق ہوا تو مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد جو حضرت ابوبکر صدیق اپنے ذاتی مال سے کیا کرتے تھے، انہوں نے جب اس مدد کو روکنے کا ارادہ فرمایا تو سورۃ نور کی اللہ نے یہ آیات حضرت ابوبکر کے بارے میں نازل فرمائیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا، ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب پیغمبر، لوگوں میں سے آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ سارے انسانوں میں سے آپ کا سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، تو سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ فقلت من الرجال، میں نے کہا کہ مردوں میں سے آپ کا سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال ابوہا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان کے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ روئے زمین پر سب سے افضل لوگ، سب سے اعلیٰ لوگ، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ لوگ اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنا ہوتا ہے، اپنے پیغام اور رسالت کے لیے چنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں، السنہ ابن ابی عاصم کی روایت ہے، رآنی رسول اللہ وانا امشی بین یدی ابی بکر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے دیکھا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا لما تمشی امام من ہوا خیر منکا، اس بندے کے آگے تو کیوں چلتا ہے جو تجھ سے افضل ہے، جو تجھ سے بہتر ہے، جس کا مقام اور مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے، تو اس کے آگے کیوں چل رہا ہے؟ ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت، بے شک حضرت ابو بکر کی فضیلت ہر اس بندے سے، ہر اس چیز سے زیادہ ہے جس پر آسمان کا سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابن ماجہ میں روایت ہے، خلیل بنانے کی، دلی دوست بنانے کی آرزو فرمائی تو یہ کہا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انی ابرأ الی کل خلیل من خلتہ، میں ہر خلیل سے، اس کی خلت سے بری ہوں، ولو کنت متخذا خلیلا، اگر مجھے اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بنانے کی اجازت ہوتی اور دنیا میں کسی کو خلیل بناتا، دلی دوست بناتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا۔ ان صاحبکم خلیل اللہ، بے شک تمہارے ساتھی، اپنے بارے میں فرمایا کہ تمہارے ساتھی خلیل اللہ ہیں، میں اللہ کا خلیل ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی بھی آپ نے گواہی دی، شہادت دی۔ ابن حبان کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رأیتک انی اعطیت ممسا مملوءا لبنا
میں نے خواب دیکھا اور میں نے اس میں دیکھا کہ ایک برتن دودھ کا بھرا ہوا مجھے پیش کیا گیا ہے، فشربت منہ، میں نے اس میں سے پیا، حتی تملأت، یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا، فرأیتها تجری فی عروقی بین الجلدی واللحمی، بس میں نے اس کو اپنی جلد اور جسم اور گوشت کے اندر چلتے ہوئے دیکھا، ففضلت منها فضلة فأتيتها ابا بکر، یہ ساری چیز کرنے کے بعد، پینے کے بعد، میں نے وہ پیالہ، وہ برتن حضرت ابو بکر کو دے دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ھذا علم اعطاکہ اللہ حتی اذا تملأت منہ ففضلت فضلة فآتیتها ابا بکر۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خواب کی تعبیر حضرت ابو بکر نے کی کہ آپ کے اس خواب سے مراد علم ہے اور آپ کے بعد یہ علم حضرت ابو بکر کے پاس ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، قد اصبتم میرے صحابہ، تم نے درست کہا ہے، تم نے درست سمجھا ہے، حضرت ابو بکر نے درست کہا ہے۔ اور صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف علم کی ہی گواہی نہیں دی بلکہ آپ کے ایمان کی بھی گواہی دی، دنیا میں آپ کی فضیلت کی، عظمت کی، مقام اور مرتبے کی بھی گواہی دی، جنت کی بشارتیں بھی دی، اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کے ایمان کی بھی گواہی دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ایک دفعہ ایک آدمی گائے کے اوپر سوار تھا، چل رہا تھا، اس گائے نے اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو پیچھے مڑ کر موڑا اور کہا، لم اخلق لہذا خلقت للحراثتی، مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، اس گائے کے بولنے پر، گفتگو کرنے پر، تکلم اور کلام پر میں بھی ایمان لایا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق بھی ایمان لائے۔ وَأَخَذَ الذِّئْبُ، پھر فرمایا ایک بھیڑیے نے شاتن، ایک بکری کو پکڑ لیا، فَتَبِعَهَا الرَّاعِي، چرواہا اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگا، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ، تو وہ بھیڑیا رکا، اس نے چرواہے کو کہا، مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْتِ يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي، وہ درندوں والے دن کون ان کا نگہبان میرے علاوہ ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ جو بھیڑیے نے کلام کیا ہے نا، گفتگو کی ہے، یہ بات کی ہے بھیڑیے نے، حالانکہ بھیڑیے، یہ جانور، یہ گائے کلام کرنے پہ، گفتگو کرنے پہ، باتیں کرنے پہ قادر نہیں ہیں، لیکن اس نے جو اللہ کے حکم سے کلام کیا ہے نا، آمنت بہ انا ابو بکر و عمر، میں بھی اس کلام کرنے پر ایمان لے آیا ہوں، حضرت ابو بکر بھی ایمان لائے ہیں اور حضرت عمر فاروق بھی اس پر ایمان لائے ہیں۔ ابو سلمہ کہتے ہیں، وما ہما یومئذ فی القوم، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ جب اللہ کے رسول حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کے ایمان کی گواہی دے رہے تھے نا، صحابہ کی مجلس میں اس وقت یہ دونوں شخصیات موجود نہیں تھی، ان کی غیر موجودگی میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شخصیات کے ایمانوں کی گواہی دی، جن شخصیات کے ایمانوں کے بارے میں ہمیں آج شیطانوں کی طرف سے وسوسوں کا شکار بنایا جاتا ہے، طرح طرح کے جناب لوازمات اور الزامات اور طرح طرح کے پراپوگنڈے کا آج کے مسلمان اور نوجوان کو شکار کیا جاتا ہے، اور طرح طرح کے وسوسے اور طرح طرح کے شکوک و شبہات آج کے نوجوان کے دل کے اندر، ذہنوں کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں، جن کے ایمانوں کی گواہی ان کی غیر موجودگی میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، ساری دنیا کے سردار پیغمبر، فرشتوں کے تاجدار اور نبیوں کے امام پیغمبر، دنیا آخرت کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی۔
جن کے ایمان کی گواہی بھی دی گئی، جن کو جنت کی بشارتیں بھی دی گئیں، جن کے احسانوں کو سب سے زیادہ احسانات کہا گیا، جن کے بارے میں خلیل بنانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بشارتیں دی، جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صدیق کہا، اور نبوت کے بعد ساری دنیا میں سے، ساری دنیا کے مقام مرتبوں میں سے، ساری دنیا کی فضیلتوں میں سے، ساری دنیا کی عظمتوں میں سے نبوت اور رسالت کے بعد سب سے زیادہ عظمت فضیلت صدیق کی ہے، صدیقین کی ہے، صداقت کی ہے۔ یہ ترتیب اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمائی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار ترتیبیں اللہ نے، چار مقام، مرتبے، عہدے، عظمتیں اللہ نے قرآن میں اسی ترتیب سے بیان فرمائی ہیں کہ انعم اللہ علیہم من النبیین۔ دعائیں کرتے ہیں نا، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ہر مسلمان نمازی دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنا، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھنا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا یہ راستہ ہے، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے، صراط مستقیم ان لوگوں کا طریقہ اور راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا، انعمت علیہم، تو نے انعام کیا۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام یافتہ لوگ اللہ کی طرف سے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین، نیکوکار لوگ۔ آج فلسفے اور منطقیں بیان کی جاتی ہیں، فلاں کا مرتبہ زیادہ ہے، فلاں کا مرتبہ کم ہے، فلاں خلیفہ بلا فصل ہیں، فلاں خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، جبریل نے وحی فلاں پر لے کے آنی تھی لیکن وہ بھول کر اس نے وحی فلاں پر نازل کر دی۔ وہ علم کا سارا سمندر وہ ہے، اس کی عظمت زیادہ ہے، اس سے تو خلافت چھین لی گئی تھی، ان سے تو خلافت لے لی گئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحیح البخاری کی یہ حدیث کو سنیے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس حدیث کو سننے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے جو قرآن میں انعام یافتہ لوگوں کی ترتیب بیان کی گئی ہے، اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام احد پہاڑ پر چڑھتے ہیں، احد پہاڑ ہلنا شروع کر دیتا ہے، آپ احد پہاڑ کو ہم کلام ہوتے ہیں، اپنی ایڑی احد پہاڑ پر مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اثبت احد، ٹھہر جا، فما علیک الا نبی، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، وصدیق، اور نبوت کے بعد صداقت ہے، صدیقین ہیں، تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا ہے، وشہید وشہیدانی، اور تیرے اوپر صداقت کے بعد دو شہید کھڑے ہیں۔ اب صحیح بخاری کو اٹھا کر دیکھیے اور دیکھیں وہ کون سی شخصیات تھیں جو اس وقت احد پہاڑ کے اوپر تھیں۔ ایک اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام تھے، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور چوتھے نمبر پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ نے اپنی ذات کی طرف اشارہ کر کے کہا نبی، ایک نبی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات کی طرف اشارہ کر کے کہا وصدیق، ایک صدیق ہے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی ذاتوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وشہیدانی، اور دو شہید احد پہاڑ پر کھڑے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر
لوگوں میں سب سے زیادہ جس نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا چکا ہوں، لیکن میں ایک شخص کے سوائے حضرت ابو بکر کے احسانوں کے میں نے ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں دیا، یا اللہ تو ہی ان کو ان کا اس کا بدلہ عطا فرما۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ان امن الناس، بے شک لوگوں میں سے مجھ پر جس کے احسانات سب سے زیادہ ہیں اس کی صحبت اور ساتھ کے بارے میں، ومال ہی اور مال کے خرچ کرنے قربان کرنے کے بارے میں، ابا بکر وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اور اگر میں کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق، غیر ربی اپنے رب کے علاوہ مجھے اجازت ہوتی نا کسی کو خلیل بنانے کی تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا۔ پھر آپ نے فرمایا لا یبقین فی المسجد باب الا سدا الا باب ابی بکر، جو مسجد نبوی کی صحن کی طرف جن لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں نا سارے دروازوں کو بند کر دو، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو بند نہ کر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک دن کسی معاملے میں کسی مسئلے میں کچھ بحث ہو گئی، کچھ تکرار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے انی کان بینی و بین الخطاب، اللہ کے محبوب پیغمبر میرے درمیان اور حضرت عمر بن خطاب کے درمیان شیئن کوئی معاملہ ہو گیا ہے، فسرات الیہ ثم ندمت، میں نے جلدی کر دی تھی، میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، فسألتہ ان یغفر لی فابا علیہ، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے معاف کر دو، درگزر کر دو، تو انہوں نے معافی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ فاقبلت الیک، اب اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حضرت ابو بکر تشریف لائے، یہ معاملہ یہ ماجرا بیان فرمایا نا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، ابو بکر تجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے، ابو بکر تجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے، ابو بکر تجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ابو بکر کا پتہ کرتے کرتے وہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب کو مخاطب کرتے ہوئے کر کے فرمایا عمر ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے نبوت رسالت دے کر نبی بنا کر تمہاری طرف مبعوث کیا، فقلتم کذبتا، تم سب نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، وقال ابو بکر صدقہ، اس وقت حضرت ابو بکر ہی تھے جنہوں نے کہا صدقہ، اللہ کے نبی سچ بولتے ہیں، وواسانی بنفسہ ومالہ، جس نے اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ میرے اوپر قربان کر دیا اور مجھے اپنی جان اور مال ہر چیز پر ترجیح دی، فہل انتم تارکو لی صاحبی مرتین، 2 مرتبہ آپ یہ فرما رہے تھے عمر تم میرے لیے میرے اس ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے، عمر تم میرے لیے میرے اس دوست کو میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کا پنجابی میں کیا معنی بنتا ہے کہ میرے واسطے تسی ایک بندے نو تو چھڑ دیو، ابو بکر نو تکلیف نہ دیا کرو، ابو بکر نو پریشان نہ کریا کرو، ابو بکر نو کو گال نہ کریا کرو، تسی میرے واسطے ایک بندے نو چھڑ نہیں سکتے۔ فہل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے لیے میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ فما اوذی بعدہا، صحیح البخاری کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں اس واقعہ کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کبھی کسی نے اپنی زبان سے کوئی کلمات تکلیف والے ادا نہیں کی۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، ایک دفعہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، ہم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہو گئے، میں نے کہا میں آپ کی خدمت کروں گا، میں آپ کی چوکیداری کروں گا، میں آپ کا خادم بنوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حاجت کو پورا کیا اور مجھے کہا ابو موسیٰ املک علی الباب، دروازے پہ کھڑا ہو جا، یہ جو چار دیواری بنی ہے اس کا دروازہ ہے، دروازے پہ کھڑا ہو جا، کوئی بندہ بغیر اجازت کے میرے پاس نہ آئے۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہو گئے، میں آپ کی چوکیداری کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے خادم بن کر دروازے پر کھڑا ہوا۔ فجاء رجل فضرب الباب، ایک بندہ آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا من ھذا، کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستأذن، حضرت ابو بکر تشریف لائے ہیں اور آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اذن لہ وبشرہ بالجنہ، نہ صرف ان کو آنے کی اجازت دے دیجئے بلکہ ان کو آنے کی اجازت کے ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو۔ فدخل فبشرته بالجنہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب داخل ہوئے، میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کو داخلے کی بھی اجازت دی ہے اور ساتھ آپ کو جنت کی بشارت بھی دے دی ہے۔ اور پھر جنت بھی کیسی؟ اللہ رب العزت نے لوگوں کے مقام اور مرتبے بنائے ہیں، ان کے اوصاف بنائے ہیں، ان کے جنت میں جانے کے گروہ ہوں گے۔ جنت میں جب لوگ جائیں گے نا تو گروہوں کی شکل میں ہوں گے، یہ متقین کا گروہ ہے، یہ نمازیوں کا گروہ ہے، یہ باب الجہاد، جہاد کرنے والے مجاہدین کا گروہ ہے، یہ باب الصیام، روزے داروں کا گروہ ہے، یہ روزے داروں کا گروہ روزے والے دروازے سے داخل ہوگا، مجاہدین کا گروہ جہاد کے باب سے دروازے سے داخل ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انفق الزوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ، جو بندہ اپنی چیزوں میں سے جوڑا خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، جب بھی کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو ڈبل کرتا ہے، جوڑا کرتا ہے، دو چیزیں دیتا ہے، جب بھی کچھ خرچ کرتا ہے جوڑا خرچ کرتا ہے، دعی من ابواب الجنہ، یہ اس کا وصف اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ اس کو جنت کے دروازوں سے بلائے گا، جنت کے ہر دروازے سے اس کو آواز دی جائے گی یا عبداللہ ھذا خیر، اس دروازے سے داخل ہو جا، یہ بہتر ہے۔ فمن کان من اہل الصلاۃ، نمازیوں کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جہاد والوں کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، صدقہ خیرات کرنے والوں کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، روزے رکھنے والوں کو باب الصیام، باب الریان سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس گفتگو کو سننے کے بعد فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ حل یدعا منہا کلھا احد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ایسا کوئی خوش قسمت بھی ہے جس کے لیے 8 دروازے کھل جائیں، 8 دروازوں سے اس کو آواز دی جائے، 8 دروازوں سے اس کا استقبال کیا جائے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر، وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر، یہ تو وہ شخص ہے جس کو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے ہی پکارا جائے گا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کا ذکر کیا تھا نا، جنت کا ذکر، جنت کا، جنت کے باغات کا، جنت کے کوٹھیوں کا، بنگلوں کا، جنت کے محلات کا، جنت کی نعمتوں کا، جنت کے اندر جو جنتیوں کو مشروبات دیے جائیں گے، جنتیوں کو جو کھانے اور پھل دیے جائیں گے، جو گوشت دیے جائیں گے، ان کا ذکر کیا، اور جنت کے ایک پرندے کا ذکر کیا کہ جنت میں ایک ایسا پرندہ ہے جو کھاتا ہے، پیتا ہے، چرتا ہے، ایک باغ سے دوسرے، ایک پھل سے دوسرے پھل تک، ایک درخت سے دوسرے درخت تک، وہ اتنا عظیم ہے، وہ اتنا عظیم پرندہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے وہ پوچھا گیا یہ پرندہ، یہ گوشت، یہ ضیافت، یہ مہمان نوازی کس کی ہوگی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے یہ مہمان نوازی میرے ساتھی حضرت ابو بکر کے لیے رکھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور فرمایا اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ فاوحی الیہ انی قد استجبت لک،
اللہ سے دعا کی یا اللہ حضرت ابو بکر کو جنت میں میرا درجہ، میرا ساتھ نصیب کرنا، جو اللہ تو میرا درجہ دے گا نا، میری منزل میرا مقام ہوگا، اس کا پڑوسی حضرت ابو بکر ہو۔ حضرت ابو بکر کو میرے ساتھیوں میں کر دینا، میرے پڑوسی بنا دینا، میرے ساتھ نصیب کر دینا۔ اللہ نے آسمان سے وحی نازل فرما دی کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ صحیح مسلم کی حدیث کو سنیے، اللہ رب العزت نے اس شخصیت کو، حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ کو کتنا مقام دیا ہے، کتنی مرتبہ، کتنی فضیلت دی ہے، ان کا ایمان کتنا اعلیٰ عرفہ بنایا ہے، اتنا اعلیٰ عرفہ کہ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان ہے، دوسری طرف پوری امت کا ایمان ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق اکیلے کا ایمان ساری امت کے ایمان سے افضل ہے، وزنی ہے، اعلیٰ ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، میرے صحابہ تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا فمن تابع منکم اليوم جنازتاً، میرے صحابہ تم میں سے آج کس نے اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول انا، میں نے آج مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا ہے۔ تیسرا سوال آپ نے فرمایا، آپ نے کیا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، میرے صحابہ تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق پھر بولے اللہ کے رسول میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ چوتھا سوال پھر آپ نے فرمایا کیا فمن عاد منکم اليوم مریضا، میرے صحابہ آج تم میں سے مریض کی عیادت کس نے کی ہے، بیمار پرسی تیمارداری کس نے کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق پھر چوتھی مرتبہ بولتے ہیں انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے آج مسکین کو مریض کی تیمارداری کی ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ چار خوبیاں بیک وقت ایک دن میں شامل ہو جائیں داخل الجنہ، ان اوصاف کی وجہ سے وہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے گا، ان اوصاف کی وجہ سے اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی۔ اس محبت کا درس آپ نے صحابہ کو دیا ہے، آپ نے اہل بیت کو دیا ہے۔ جب بیمار تھے نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے، آپ نے اپنی ازواج سے فرمایا مرو ابا بکر، لوگوں کو کہو ابو بکر کو حکم دو فلیصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ابو بکر نرم دل کے مالک ہیں، رقیق القلب ہیں، جب آپ کی غیر موجودگی عدم موجودگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے نا، وہ اپنے آپ پہ ضبط اور قابو نہیں رکھ سکیں گے، آپ عمر کو کہہ دیجئے وہ نماز پڑھائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پھر فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو، بحث اور تکرار ہو گئی، فرمایا ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں اپنا مصلہ دے کر، مصلہ امامت دے کر، منبر رسول دے کر یہ دنیا کو درس دیا کہ نبوت کے بعد صدیق کا سب سے زیادہ درجہ ہے، خلیفہ بلا فصل الخلیفۃ الرسول اور امیر المومنین بننے کا حق کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ نہ صرف صحابہ کو بلکہ اہل بیت کو بھی یہ درس دیا، اہل بیت کے ساتھ ساتھ پوری امت کو درس دیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق پر ایمان لانے کا، محبت کرنے کا، ان کی فضیلت، ان کے مقام مرتبے کا درس اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ اہل بیت کو دیا ہے، صحابہ کرام نے تابعین تبع تابعین کو دیا ہے، تبع تابعین ائمہ محدثین تک پہنچتے ہوئے یہی محبت، یہی درس، یہی سبق ہم تک پہنچا ہے۔ ہم بھی اپنے بیٹوں کے، اولادوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دیں کہ اللہ کے نزدیک خلیفۃ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ہیں۔ اللہ کے نبیوں کے بعد جس کو اللہ نے مقام دیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جن کو جنت کی بشارت سب سے پہلے دی گئی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ وساوس کا، وسوسوں کا شکار نہ ہو، شکوک و شبہات پہ نہ پڑ جائیں۔ اللہ نے قرآن میں جو ترتیب بیان کی ہے اس ترتیب میں بھی حضرت ابو بکر کا نبیوں کے بعد پہلا نمبر ہے، اس ترتیب کے لحاظ سے بھی ہمارے دلوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر اہل السنہ والجماعت کا یہ بالاتفاق عقیدہ نظریہ منہج ہے کہ حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی بن ابی طالب ہیں، پھر دیگر انبیاء، پھر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام مرتبہ ہے۔ یہ فضیلتیں ہیں وہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف سے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے صحابہ کرام سے، آپ کے اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی، ان کی عظمت، مقام، مرتبے، حرمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، شہادت کی موت بہترین موت عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسی عقیدے منہج پر زندہ رکھے، اللہ ہمیں موت بھی عطا فرمائے تو اسی منہج، اسی عقیدے پر عطا فرمائے۔ وقول قولی